ناول زندان عشق، تحریر سلمیٰ راجپوت، قسط نمبر 21۔ وہ پانچوں اشال کے گروپ کی سمت بڑھے تھے، جہاں اشال صاحبہ پتہ نہیں کون سا خطبہ ارشاد فرما رہی تھیں اور وہ سب خاموشی سے اسے سن رہی تھیں۔ اور بعد میں چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، میں گرم کر لیتا ہوں۔ گرم کر لینے کا بھی تو آپشن ہوتا ہے، گرم کر کے پھر پیتا ہوں۔ اشال جو اپنی دوستوں سے محو گفتگو تھی اور بہت دل سے انہیں کچھ سنا رہی تھی، شاہزر کے بولنے پر تل ملائی تھی۔ وہ اپنی کول امیج یونی میں خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اس نے شاہزر کو کچھ نہیں کہا تھا، جبکہ شاہزر کے دوست شاہزر کی بات پر اب کہکا لگا کر ہنس رہے تھے۔ اس نے بات وہیں سے شروع کی تھی جہاں شاہزر نے مداخلت کی تھی۔ بعد میں پھول مرجھا جاتے ہیں، ہاں، پھر میں ان کو پھینک کر نئے پھول لاتا ہوں۔ یہ پھول والے بھیا کیوں آتے ہیں یونی کے باہر؟ یہ کیوں مل رہے ہیں بازاروں میں اتنے پھول؟ میں نئے پھول لے کر آؤں گا۔ شاہزر کی بات پر وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہے تھے۔ اشال نے پہلے شاہزر کو اور پھر اپنی دوستوں کو کینہ توز نظروں سے دیکھا تھا، جو اپنی نظریں شاہزر پر جمائے ہوئے تھیں۔ لیکن اشال صاحبہ جب کسی بات کو شروع کر لیں تو اسے اختتام تک پہنچا کر ہی دم لیتی تھیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دیں؟ بعد میں دل نہیں کرتا، میرا دل بعد میں بھی کرتا ہے۔ میرا دل ہی ایسا ہے، میرا دل پہلے بھی کرتا ہے، میرا دل بعد میں بھی کرتا ہے۔ میرا دل ہی نہیں بھرتا بھائی۔ اشال نے اسے اگنور کیا تھا، جبکہ شاہزر کے دوست اشال کی حالت پر محظوظ ہو رہے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شاہزر اشال سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے رہا ہے، سو اس بات پر سب سے زیادہ خوشی شاہزل کو ہو رہی تھی۔ بعد میں موسم، ارے بس کر دو لڑکی، بس۔ کب سے ان لڑکیوں کا دماغ خراب کیے جا رہی ہو، اور یہ بیچاری تمہارے ڈر سے تمہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ اب کسی کو تو ان کے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی نا۔ شاہزر ذلیل انسان، میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، ورنہ خون پی جاؤں گی میں تمہارا۔ شاہزر کی آخری بات پر اس نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے کہا تھا، پچھلے 17 سالوں سے یہی تو کرتی آ رہی ہو تم، کوئی نئی بات کرو۔ شاہزل سے جب رہا نہ گیا تو وہ اپنے دوست کی حمایت میں بولا تھا۔ اس کی بات پر شاہزر نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے اسے شاباش دی تھی۔ شاہزر تم دیکھنا، گھر جانے کے بعد میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ دل میں شاہزر سے بدلہ لینے کا ارادہ کرتی اب وہ اپنی دوستوں کی سمت مڑی تھی۔ تم سب اب یہاں بیٹھی شاہزر کا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو کینٹین چلتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ مالا کے غم میں کل سے کچھ نہیں کھایا۔ اس کے سفید جھوٹ پر شاہزر اور اس کے دوستوں کے منہ حیرت سے کھلے تھے۔ کس قدر جھوٹی اور مکار ہے یہ جگر، تیرے پیسوں سے آئس کریم اور پیزا کھانے کے بعد بھی کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی ہے اپنی دوستوں کے آگے۔ اور یہ جو ہر وقت کینٹین کا طواف کرتی رہتی ہے، تو یہ بات تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ شاہزل نے تڑپ کر کہا تھا، حرکتیں ایسی کرتا ہے جیسے میں تیری محبوبہ ہوں۔ جان کہہ دیتا ہوں تو جان جاتی ہے تیری ذلیل انسان۔ پیسے میرے تھے، تڑپ تو کیوں رہا ہے؟ ہاں نا، اب دے جواب۔ وہ تینوں بھی شاہزر کی ہاں میں ہاں ملاتے بولے تھے۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ شیزا نے ان کے قریب رکتے شاہزل کو پکارا تھا، جو کہ شاہزر کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھا۔ شاہزل، ایک منٹ شیزا، میں ابھی بہت اہم ڈسکشن کر رہا ہوں اپنے دوستوں سے۔ نہیں یار، کوئی بات نہیں، ہم تو تقریباً پورا دن ہی تیرے ساتھ ہوتے ہیں، تھوڑا حق تو شیزا کا بھی بنتا ہے۔ کیوں شیزا؟ شاہزر نے پہلی بات شاہزل کی سمت دیکھتے کہی تھی، اور آخری بات پر اس نے شیزا کو مخاطب کرتے کہا تھا۔ شیزا کو شاہزل کے دوست پاگل لگتے تھے، پتہ نہیں کیوں اسے دیکھ کر عجیب بیہیو کرتے تھے۔ وہ اب بھی حیران نظروں سے ان چاروں کی سمت دیکھ رہی تھی۔ خودکشی کا کوئی حلال طریقہ بتاؤ، جینے تو چین سے ویسے ہی اس لڑکی نے دینا نہیں ہے مجھے۔ دوسرا فقرہ اس نے دل میں بولا تھا، یہ تم مجھے دیکھتے ہی ایسے عجیب و غریب باتیں کیوں کرتے ہو شاہزل؟
شازل نے جان بوجھ کر شیزا کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ تسبیح سے گلا گھونٹ لے، دانیال نے برجستہ کہا تھا۔ اس کی بات پر شازل نے اسے کسی روٹھی محبوبہ کی طرح اس کی سمت دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ اتنے تنگ ہو تم سب مجھ سے؟ بسم اللہ پڑھ کر زہر پی لے۔ یہ جواب جہانگیر کی طرف سے آیا تھا۔ اس نے جہانگیر کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ مسجد سے کود جا۔ شامیر نے بھی دوستی کا پورا حق ادا کرتے ہوئے کہا تھا۔ اب بس شاذر تھا جس نے اپنے قیمتی مشورے سے نہیں نوازا تھا۔ نہیں میری جان، میرے ہوتے ہوئے بھلا تو ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ میں تجھے مرنے دے سکتا ہوں کیا؟ اور یہ اس طرح کے فضول سے خیالات تیرے ذہن میں آ کہاں سے جاتے ہیں؟ اتنا فضول نہیں سوچتے۔ میں جانتا تھا میرا جگر کبھی ایسا کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ جیسی بکواس یہ تینوں کرنے میں لمحہ نہیں لگاتے۔ وہ جو ابھی خوش ہوا تھا شاذر کے الفاظ پر غور کرتے اس نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا۔ دیکھ بھائی، پہلے بھی کہا ہے، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، جب تو مجھے جان کہتا ہے تو ڈر جاتا ہوں میں۔ اس کی بات پر ان چاروں نے کہکا لگایا تھا، جبکہ شیزا حیران و پریشان کھڑی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اڑا لو میرا مذاق ذلیلو، ایسا بدلہ لوں گا کہ یاد رکھو گے زندگی بھر۔ وہ شاذر کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتے ہوئے بولا تھا۔ خود کو اگنور ہوتا دیکھ شیزا پاؤں پٹکتی وہاں سے جا چکی تھی۔ تو مجھے جگر کہتا ہے؟ ہاں کہتا ہوں۔ تو میں نے کبھی تجھے منع کیا کہ مجھے جگر نہ کہا کر؟ نہیں۔ تو پھر تو مجھے جان کہنے سے کیوں منع کرتا ہے؟ دیکھ، تو بھی مجھے جگر کہہ سکتا ہے لیکن جان نہ کہا کر۔ لڑکیاں میرے بارے میں کیا سوچتی ہوں گی جب تیرے منہ سے میرے لیے جان سنتی ہوں گی؟ تیری ایک عدد منگیتر ہے، پھر بھی دوسری لڑکیوں کے متعلق سوچتے تجھے شرم نہیں آتی؟ شاذر اس کے گال کھینچتے بولا تھا۔ دیکھ، میں آخری بار وارن کر رہا ہوں، میرے گالوں کو ہاتھ نہ لگایا کر، ورنہ شیزا کی وجہ سے خودکشی کروں نہ کروں، تیری ان ذلیل حرکتوں کی وجہ سے ضرور میں نے مسجد سے کود جانا ہے۔ وہ شاذر کے ہاتھ اپنے گالوں سے جھٹکتے بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، نہیں کرتے تجھے تنگ۔ سن رہے ہو تم سب؟ اب شازل کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ہنسی ضبط کرتے بولا تھا۔ ان پانچوں کا رخ اب کینٹین کی طرف تھا۔